سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیہ کریمہ، اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، بحث ہے ہی یہ کہ ہمیں اس جہان فانی میں اور اس مقام واہمات میں اور اس دنیا فانی کے اندر کرنا کیا ہے۔ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار عالم نے ہمارے جد حضرت آدم کو بھیجا ہے، نکالا نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ انہیں جنت سے نکالا، جنت سے تو انہیں ویسے ہی 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد آنا ہی تھا۔ انہیں اللہ نے جنت میں رہنے اور رکھنے کے لیے اور اس جگہ پر رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پر، اے نبی میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہیں تو بھیجا ہی زمین کے لیے تھا۔ وہ اور بات ہے کہ جو 10 دن بعد آنا تھا، انہوں نے اس درخت کے قریب جا کر 10 دن پہلے آ گئے۔ شاید ہمارے دادا کی عجلت ہے جو ہمارے اندر بھی آئی ہے، ورنہ آنا تو انہیں تھا زمین پر۔ تو جسے بھیجا جاتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے، جسے نکالا جاتا ہے اس کا انتظار نہیں ہوتا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ نکالے جانے والے کا نام بھی قرآن میں ہے اور بھیجے جانے والے کا نام بھی قرآن میں ہے۔ ہمارے دادا کو بھیجا تھا، شیطان کو نکالا تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد۔ جی، تو بھیجے جانے والے کا، توجہ ہے نا حضرات کی، بھیجے جانے والے کا انتظار ہوتا ہے، اور خود بھیجے جانے کے مفہوم میں ذمہ داری پوشیدہ ہے۔ آپ کو کسی کام پر اگر خاتون خانہ بھیجیں تو وہ انتظار بھی کرتی ہیں اور وہ کام بھی کوئی اہم ہوتا ہے، لہذا واپس پلٹ کر اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ کر کے آئے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ نے بھیجا ہے تو کسی کام پر بھیجا ہوگا نا۔ اللہ نے ہمیں کس کام پر بھیجا ہے، اس کی ایک طویل گفتگو ہے، مگر میں اپنی بات کو یوں خلاصہ کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا ہے کہ جیسا میں نے تمہیں بنایا تھا ویسے ہی واپس آ کر کارنامہ کر کے دکھاؤ۔ میں لفظ بہتر کروں، واپس صحیح سالم آنے کا کارنامہ دکھاؤ۔ میں نے تمہیں کیسا بنایا تھا؟ میں نے تمہیں فطرت پر بنایا تھا، میں نے تمہیں موحد بنایا تھا، توجہ ہے، میں نے تمہیں صاحب عقل بنایا تھا، میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا تھا، میں نے تمہیں معرفت کے لیے بنایا تھا، میں نے تمہیں اپنی صفات کا جلوہ گر بنایا تھا، میں نے تمہیں خلیفہ بالقوہ بنایا تھا، تمہارے اندر میں نے اپنی صفات کا جلوہ قرار دیا تھا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اخلاقیات کو اپناؤ۔ میں چاہتا تھا کہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، تم وہاں جا کر بتاتے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تم ثابت کرتے کہ تمہارا خالق وہ ہے جو تمہیں بنانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے۔ تمہارا وجود معمولی وجود نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صحیح و سالم فطرت پر قرار دیا، تمہیں ویسے ہی واپس لوٹنا تھا، آلودگی سے بچ کر واپس آنا تھا۔ خاص طور پر اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ہمیں اللہ نے کیسے بنایا تھا، تو جتنا یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنا یہ پکار کر بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے۔ یہ منافق نہیں ہوتا، یہ جھوٹا نہیں ہوتا، توجہ ہے، یہ فطرت کے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ جیسے یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں،
حدیث کہہ رہی ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اللہ نے اسے فطرت پہ بنایا تھا، جس پر بہترین دلیل یا ایک دلیل سیدہ کی وہ مشہور حدیث ہے، فرماتی ہیں انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ یہ 5 خصلتیں در حقیقت انسانیت کا کمال ہے، انسانیت کا کمال ہے یہ 5 خصلتیں جو سیدہ فرما رہی ہیں۔ الاول انہم الباکون، ان کی ایک صفت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں، ان کا زیادہ رونا سیدہ کو پسند ہے۔ یہ دنیا میں آئے ہیں روتے ہوئے، یہ دنیا میں روتے ہوئے رہیں تاکہ ان کا دل نرم ہونے کا ثبوت فراہم ہو۔ عزیزان گرامی، وہ قوم جو رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے، اس لیے جو رونے کی ہم مشق کر رہے ہیں نا مسلسل، یہ خصوصی کرم ہے ہم پر امام حسین کا، ہمارا دل نرم کیا جاتا ہے ذکر حسین کے ذریعے تاکہ ہم ظالموں میں شمار نہ کیے جائیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم شیعہ ہو رہے ہیں یا تشیع کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کے ہاں ایک دلیل یہ ہے کہ ان کے ہاں یعنی ہمارے ہاں تشیع میں یہ جو عزاداری ہے یہ ان کی مکمل ایک نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ان کی تربیت کا اہتمام ہے، یہ ہماری غیر محسوس انداز میں ایک تربیت ہو رہی ہے۔ الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے، سیدہ فرما رہی ہیں کہ روتے زیادہ ہیں، ان کا زیادہ رونا سیدہ کو پسند ہے۔ الثانی لا یدخرون لغد، یہ 5 صفتیں میں پھر دوہرا رہا ہوں، انسانیت کا کمال ہے۔ دوسری صفت ان میں یہ ہے کہ یہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے، توجہ ہے نا حضرات کی، کتنا ہی آپ ان سے کہیں کہ کل دلوا دیں گے، کل لے جائیں گے، یہ کام تمہیں ہم کل کر کے دے دیں گے، مگر یہ بچہ کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے اور یہی چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ یہ اپنے کردار سے بتاتا ہے جب یہ طے کر لیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اسے کل پہ کیوں چھوڑتے ہو؟ تحرک، فعالیت، ذمہ داری کی ادائیگی، فرائض کی شناسائی اور اس پر عمل درآمد، یہ بچوں کی صفات میں سے ہے۔ الثالث یجتمعون علی التراب، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات بھرپور ہیں، یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، سیدہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ بچے پکار کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم متکبر نہیں ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی صفت بڑھاپے تک رہے، یہی صفت آخری وقت تک رہے تو یہ ہے وہ انسانیت کا کمال۔ میں کہتا ہوں یہ نصاب کے طور پر بھی اگر لے لیا جائے کہ یہ نصاب حیات بشر ہے۔ الرابع، سیدہ فرماتی ہیں یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، مٹی کو پانی سے گوندھ کر اس کے گھروندے بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جب تم نے اس کو استعمال کر لیا تو اس سے تعلق توڑ دو۔ اللہ اکبر۔ 5ویں صفت سیدہ فرما رہی ہیں، اللہ اکبر، یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے۔ ایک بات ہوئی ہے، ختم ہو گئی بات، اب اس کو لے کر بیٹھ گئے ہو تم، سالوں سے ایک دوسرے سے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، سلام دعا تم نے بند کر دی ہے اس لیے کہ 10 سال پہلے ہماری ان سے لڑائی ہوئی تھی۔ صحیح ہے، ہمیں یہاں بھیجا ہے دنیا میں پروردگار عالم نے تاکہ ہم جیسے تھے ویسے واپس چلے جائیں۔ یہاں سے 70 سال میں لوٹنا، اچھا جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، کیا معلوم کہ کل آنے والا دن میرے لیے خطرناک ہو جائے، کیا معلوم کہ جو میں نے اب تک اپنے آپ کو 60 سال میں بچایا ہے یہ جو کل آنے والا دن ہے یہ میرے لیے مصیبت لے آئے۔ اس لیے اب دیکھیے مولا علی کے انداز تعارف کہ ایک مومن اور ایک علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، حضرت نے 110 صفتیں اپنے چاہنے والوں کی بیان کی ہیں۔ علی کا چاہنے والا شناختی کارڈ کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ میرے مولا نے 110 صفتیں اپنے چاہنے والے کی بیان فرمائی،
ان میں سے ایک صفت حضرت فرما رہے ہیں لولا اجل الذی کتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب. یہ میرے چاہنے والے جو میرے پیچھے چلنے چاہتے ہیں، جو مجھ سے متعلق رہنا چاہتے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر اجل حتمی نہ ہوتی، واقعی اور حتمی موت نہ ہوتی، لولا اجل الذی کتب اللہ علیہم، جو اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا کہ انہیں مرنا کب ہے، 70 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں، اگر یہ حتمی موت نہ ہوتی تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنی روح کو اپنے بدن سے نکال دیتے. انہیں جینے کی تمنا نہیں ہوتی، انہیں جینے کی تمنا. میرے چاہنے والے اس انداز سے رہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کو عزیز نہیں رکھتے. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوق ثواب میں ہے اور خوف عقاب میں ہے. ہر آن انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے سامنے ایسا کام نہ آ جائے جو ہمارے کیے ہوئی محنتوں پر پانی پھیر دے. اور ہر آن جو انہوں نے عبادتیں کی ہوتی ہیں ان کا جو تجسیم اعمال ہے، جو اعمال کی جو جسمانی شکل ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہ جو آپ مجلس سن رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ ایک عمل ہے، اس کو ایک جسم ملے گا قیامت میں. یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ ایک عمل ہے، اس کو ایک جسم ملے گا اس جہان میں. ہماری نماز جسم کی صورت میں ہمیں نظر آئے گی، ہمارا روزہ جسم کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. اللہ مجلس سے لکھا ہے نا بہار میں کہ جب انسان قبر میں لٹایا جاتا ہے تو 5 شکلیں اس کے قریب آ جاتی ہیں. دائیں بائیں سرہانے پائتی. جی وہ پوچھتا ہے کہ تم کو، اور ایک 5ویں دور کھڑی ہوتی ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو سیدھے ہاتھ والی جواب دیتی ہے میں تمہاری نماز ہوں. اب جیسے پڑھی، جیسی پڑھی ہوگی اتنی ہی خوبصورت شکل ہوگی. میں نے جتنی نماز اور جیسی نماز پڑھی ہوگی ایسی ہی خوبصورت شکل ہوگی، ایسے ہی خوبصورت بدن ہوگا، ایسے ہی اس کے آنے سے خوشی ہوگی. اور اگر میں نے نماز ڈھیلی پڑھی ہے تو وہ بھی ڈھیلا ہی ہوگا. جی چلا نہیں جا رہا ہوگا، گر رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا. تم سے دوسرے سے پوچھے گا تم کون ہو؟ جواب دے گا کہ میں تمہارا روزہ ہوں. پائتی والے سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا میں تمہارا حج ہوں. سرہانے والے سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا مالی زکوٰۃ ہوں. مالی حقوق جو تم نے ادا کیے تھے اسلام کے، میں تمہاری زکوٰۃ ہوں. اور دور جو کھڑا ہوگا جو کہتا ہے کہ علامہ مجلس فرماتے ہیں کہ وہ ایک حسین شکل والا ہوگا، جب ان سے کچھ کام کم پڑ رہے ہوں گے تو وہ مدد کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے میں محبت اہل بیت ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ جو اعمال کی تقسیم ہے، ہم آئندہ سے انشاءاللہ طے کریں گے کہ سوالات کا ایک دورانیہ ہو. بعض دوستوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں تو، لیکن اب یہ دیکھیں یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے میری بات میں، اگر میری گفتگو میں اگر اس کی یہ بات آ گئی تو ضرور کر دوں گا. توجہ آپ سے اور چاہوں گا. تو عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے اعمال کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے. میں دیکھوں میرا روزہ کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میرا حج کیسا ہے. البتہ بعض لوگوں کو خود پتہ ہے، جیسا کیا ہوتا ہے ایسا اسے پتہ ہوتا ہے. بعض عرفا کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اہل عرفان کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض اپنے آپ کو پہچاننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری روزے کیسے ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں. ہم تو مسجد گئے تھے کہ چلو نماز بھی پڑھ لیں گے اور مولانا سے بھی ملاقات ہو جائے گی. ہم تو ویسے ہی مشرک مخفی ہیں. جی شرک خفی تو قدم قدم پر ہے ہمارے ہاں. جی بھائی ہم نماز میں آئے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ آج وہاں پر مثلاً فرحان صاحب بھی ہوں گے، ان سے بھی مل لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے. تو یہ شرک ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. یہ شرک خفی جو ہے نا چیونٹی کی چال چلتا ہے اور انسان کو بڑا مشرک بنانے میں مددگار بناتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے. بہرحال ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری حج
اور تھوڑا سا اور بالا جائیے اور اونچی جائیے، ہماری ولایت اہل بیت، ہماری محبت اہل بیت، ہم ہر ایک کا حساب علیحدہ، ہر ایک خود اپنے آپ کو آئینے میں جا کے دیکھے، وہ خود بتا دے گا میری محبت اہل بیت کتنی ہے۔ توجہ ہے؟ لہٰذا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی سالم واپس جائیں۔ سالمیت کے لیے اہتمام کیا ہے اللہ نے، کیا ایسے ہی بنا کر بھیج دیا خود ہی بچتے بچاتے آ جاؤ؟ لہٰذا علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، علم کلام کے عالم کہتے ہیں کہ یہ جو امامت ہے یہ لطف الہی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل عطا کر دی تھی کہ جاؤ میں تمہیں واپس ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے بنایا تھا، واپس لوٹ کر آؤ، سالم لوٹ کر آؤ۔ یہ جو امامت اللہ نے عطا کی ہے، جو ہمیں عقیدہ امامت عطا کیا ہے، یہ لطف الہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ بس وہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اسی کے تلاش ہے، اور اسی سے مضبوطی اور اسی سے تعلق کا گہرا کرنا ہے، اسی سے وابستگی کو بڑھانا ہے۔ جتنا میرا تعلق میرے امام سے زیادہ ہوگا اتنا میری جان اور میرے مال کا تحفظ یقینی ہوگا۔ بھائی فلاں پارٹی میں ہو جاؤ، ان کا مستقبل اچھا ہے، فلاں ادارے سے وابستہ ہو جاؤ، ان کا مستقبل اچھا ہے، فلاں ادارے سے تعلیم حاصل کرو، ان کی ڈگری بہت اچھی ہے۔ ہر شخص اسی بات کی تلاش میں ہے نا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں کس سے جڑیں جو ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، جس سے جڑیں اور ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے انہی کو اہل بیت پیغمبر کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس جہان کی نجات کا بھی ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جی ایام ولادت و شہادت امام رضا ہیں، امام فرماتے ہیں جو میری زیارت کو آتا ہے میں 7 مقامات پر اس سے ملنے آؤں گا۔ جہاں کوئی ملنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں میں اس کی زیارت کو آؤں گا، اس سے ملنے آؤں گا۔ ان میں سے ایک جگہ کہ جب اس کا دم نکل رہا ہوگا تو مجھے علی رضا کو دیکھے گا۔ اور کر رہے ہیں الحمدللہ اس گھرانے سے اور اس خانوادے سے ہمارا تعلق، لہذا امامت لطف پروردگار۔ اب ان سے ہمارا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم دے دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون ہے سچے؟ ڈھونڈے سچوں کو۔ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا وجوب ہے، وجوب کا حکم ہے، واجب حکم ہے، فعل امر ہے۔ تمہارا کام ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ مجال تمہاری کہ تم کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم کہیں اور بیٹھے ہو؟ جس خالق نے تمہیں خلق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ وہ سچے کون ہیں؟ اب آپ سچوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیات میں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں ایک آیت نظر آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا کچھ پتہ مل رہا ہے کہ سچے کون ہیں۔ جو سچے ہیں وہی طاہر ہیں، جو سچے ہیں وہی مطہر ہیں۔ ہم نے کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی، توجہ چاہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ذلک خیر۔ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قرآن کی دوسری آیت اس آیت کی تشریح اور تفسیر کر رہی ہے۔ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ادھر کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ اور بات آگے بڑھی تو ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کریں۔ یہ کوئی ایک ہی خاندان ہے جس کے مختلف نام بتائے جا رہے ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی۔ کبھی کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، کبھی کہا جا رہا ہے قربہ سے مودت کرو۔ اور فرما رہے ہیں کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں
ایک اور آیت نظر آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، ہم اہل بیت ہی اہل ذکر ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہمیں پتہ مل رہا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پر۔ توجہ ہے، قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں جو ایک دوسرے کی تشریح اس مضمون میں کرنی ہے جو میرا مضمون ہے۔ پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ ادا کرو اور مسلمان مرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور خبردار رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا۔ ولا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑھنا۔ میں کہہ چکا ہوں یہاں ترمذی برادران کے یہ ہمارے تشریف فرما ہے دوست، ان کے امام بارگاہ میں چند مہینے پہلے، کہ یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑھو۔ تو یہ تفرقے میں مت پڑھو کا جو تفسیری زاویہ ہے وہ یہ کہ رسی کے بارے میں تفرقہ مت کرو، ورنہ ذاتی طور پر اختلاف برا نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، میں قرآن تو نہیں کہے گا کہ تفرقہ نہیں کرو، اختلاف نہیں کرو۔ میں آپ کو نہیں مانتا، آپ مجھے نہیں مانتے فلاں بات میں، کیونکہ بات معقول نہیں ہے، کیونکہ بات مشروع نہیں ہے، کیوں نہیں تفرقہ کریں؟ ذاتی طور پر اختلاف برا نہیں ہے، اور نہ ہی ذاتی طور پر اتحاد اچھا ہے۔ ہر اتحاد اچھا نہیں ہے، بڑی عنایت آپ کی، ہر اتحاد اچھا نہیں ہے۔ نبی کو مارنے کے لیے سارے مشرکین متحد ہو گئے تھے، کہہ دیجئے ہر اتحاد اچھا ہے؟ دیکھا جائے وجہ اتحاد کیا ہے، کس وجہ سے متحد ہو رہے ہیں۔ اگر وہ وجہ اچھی ہے تو اتحاد اچھا ہے، وہ وجہ بری ہے تو اتحاد برا ہے۔ اختلاف کا سبب صحیح ہے تو اختلاف اچھا ہے، اختلاف کا سبب غلط ہے تو اختلاف برا ہے۔ ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ نبی سے پوچھا گیا کون؟ نبی نے ایک جواب دیا۔ علی سے پوچھا گیا کون ہے؟ میرے مولا نے ایک اور جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کون ہے، کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یہ اختلاف نہیں ہے علی اور نبی میں، بلکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا قرآن میں ہمیں جا بجا رہنمائی کی ہے کہ صادق کون ہے، سچے کون ہیں، کن کے ساتھ تمہیں ہونا چاہیے۔ وہی صادقین ہیں جو اولی الامر ہیں، وہی صادقین ہیں جن کی مودت رکھنا واجب ہے، وہی صادقین ہیں جو اہل ذکر ہیں، وہی صادقین ہیں جو اہل بیت ہیں۔ ابھی مختلف نام ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے سے اس جہان میں اور اس دنیا کے اندر انسان کو اطمینان اور نجات نصیب ہوگی۔ ادھر عالم کیا ہے؟ ادھر عالم یہ ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کی زبان حال کو بیان کر رہا ہے کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کو مانیں گے، وہ قیامت میں ان کے لہجہ کیا ہوگا، ان کے الفاظ کیا ہوں گے، ذرا سن لیجئے۔ جو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کو مانیں گے ان کا لب و لہجہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ فرقان کی آیات ہیں، مسلسل توجہ چاہوں گا، مسلسل آیات ہیں جن میں بڑے عجیب انداز سے اللہ نے عکاسی کی ہے، بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا انداز کیا ہوگا۔ سورہ مبارکہ فرقان کی 27ویں 28ویں اور 29ویں آیات کے اندر ذات کردگار بیان کر رہا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، توجہ چاہوں گا، وہ دن کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے،
جی یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یقولو، اور کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جی اچھا اللہ جب نام نہیں لے رہا تو مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ بھی فلاں کہہ کر گزر گیا نا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلان ایک وجود ہے، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت میں یہ کچھ لوگ ہوں گے جو کسی کی دوستی پر پشیمان ہوں گے، اور قیامت میں ایک طبقہ ہوگا جو اہل بیت کی دشمنی پر اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ یا اللہ تو نے ہم پہ کرم کیا ہے، صادقین کے ساتھ ہم رہے، صادقین کے ساتھ ہم رہے۔ اور ایک جگہ اور بھی ہے، مختلف آیات ہیں، ربنا ہؤلاء اضلونا، کہیں گے یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، جن کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ قیامت میں کہیں گے جو پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ہم نے انہیں کب کہا تھا ہمارے پیچھے چلو۔ اللہ اکبر، یعنی معلوم ہوا کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں گے، کہیں گے جی ہم خود اپنی مشکل میں مبتلا ہیں، تمہارا کہاں ساتھ دیں گے۔ پھر قرآن ایک اور جگہ بات دیتا ہے کہ اولہم لاخراہم، ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن وہ گھرانہ، وہ خاندان جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو میری زیارت کرنے والوں کو میں 7 مقام پر آ کر مدد کروں گا۔ جب دم نکل رہا ہوگا، جب شب اول قبر آئے گی، جب ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا، جب محشر میں اٹھایا جائے گا، جب پل صراط سے گزارا جائے گا، جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں علی رضا تمہیں جنت تک لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے کونوا مع الصادقین؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ؟ وہ یہی گھرانہ ہے۔ میرٹ کے اوپر میں نے ایک جملہ کہا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں، میرٹ کی بات ہے، قابلیت کی بات ہے، ثابت کریں۔ کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ سب سے بڑا کمال کسی بھی ذات کے لیے اس کا علم ہوتا ہے۔ کیا سبب تھا فرشتوں میں اور حضرت آدم میں فرق ڈالنے کا؟ کس وجہ سے آدم علیہ السلام اور فرشتوں میں یہ فرق آیا کہ فرشتوں کی بات رہ گئی اور حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے؟ وہ علت کیا تھی، وہ سبب کیا تھا؟ وہ ہے علم۔ بتاؤ ہؤلاء اسماء، یہ کیا ہے اسماء؟ فرشتوں نے کہا کہ جو تو نے ہمیں الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مگر حضرت آدم نے بتا دیا جو پوچھا گیا تھا، اور جیسے ہی حضرت آدم نے بتایا تو پھر فوراً کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا حضرت آدم کو الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جسے پروردگار عالم نے فخرج کہہ کر اپنی بارگاہ سے، رجیم کہہ کر، لعنتی کہہ کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ موحد وہ نہیں ہے جو عبادت کرتا ہو، موحد وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتا ہو۔ جو حکم الہی ہے اس کے مطابق عبادت کرو، یہ ہے توحید پر عمل، عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونا۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ عجیب رنگ ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑے اہتمام سے میں نے آدم کو بنایا تھا، تجھے کس نے روکا تھا کہ اسے سجدہ نہ کرو؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا علیوں میں سے ہو گیا تھا؟ بھئی آپ تھوڑا سا خفا سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عالین علی کی جمع ہے۔ کون کہتا ہے مولا علی کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ علی کی جمع عالین ہے۔ کیا تو عالیوں میں سے، عالین میں سے ہو گیا تھا، علیوں میں سے ہو گیا تھا؟ کیا خوب جملہ ہے حضرت آیت اللہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ ہوگا۔ کل ہی مجھے جناب عابد بھائی کے چچا بتا رہے تھے کہ سن 1944 میں 45 میں پاکستان بننے سے پہلے اس امام بارگاہ میں انہوں نے مجلسیں پڑھی تھی۔
جو قدیمی جب امام بارگاہ رہا ہوگا، نقن صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے. نقن صاحب کا کیا خوب جملہ ہے، فرماتے ہیں آسمانوں پر یہ سب علی تھے، زمین پر یہ سب محمد ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استکبرت ام کنت من العالین. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں کو حکم سجدہ دیا گیا تھا اس وقت میں کچھ لوگ تھے جنہیں سجدہ کرنے کا نہیں کہا گیا تھا. بڑی عنایت آپ کی، توجہات کا شکریہ. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے. بڑی عنایت آپ کی. وہ کچھ لوگ تھے کہ جنہیں نہیں کہا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو. وہ آدم سے بھی افضل تھے، اس لیے کہ افضل کو مفضول کے لیے سجدہ یا تعظیم نہیں کرنی ہے. افضل ہے. یہ جناب فخر الدین، جناب ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ ہے. وہ شرح نہج البلاغہ کے پہلے ہی جلد کے مقدمے میں، یعنی اپنی اس شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دیا. یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے کہ جو کمتر ہو اسے مقدم کر دے. میں اس بحث میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا. توجہ ہے. بحث اتنی ہے کہ کچھ لوگ تھے اس وقت میں بھی تھے، اور اللہ کیا لب و لہجہ ہے پروردگار عالم کا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا فلسفہ ہے بھائی؟ اللہ کے دو ہاتھ کا یہ سیدھا اور الٹا ہاتھ. اللہ کے دو ہاتھ، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا ایک بایاں ہاتھ ایک دایاں ہاتھ ہے. اللہ اپنے مکمل قدرت سے جسے بناتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس بچے سے آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اٹھا کے لاؤ، وہ جب وہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو اسے اٹھتا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ. اس بچے سے آپ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، یعنی مکمل توانائی سے اٹھاؤ. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے مکمل قدرت سے آدم کو بنایا ہے. اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا خوب روایت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت حشام نے دیکھا کہ امام کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ جا کہیں اور رہے تھے، رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف کہ امام سے پوچھو کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے جو کل آئندہ ہمارے امام ہیں. الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت کی گلی میں گئے تو ابو بصیر باہر آ رہے تھے حضرت کے گھر سے. ابو بصیر نے آگے بڑھ کے پوچھا پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگے پریشانی کی بات ہے، میں ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. معصوم ہیں، آئندہ کے امام ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں. تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے یہ الٹے اور سیدھے ہاتھ کا فلسفہ نہیں ہے، مکمل طاقت. اور کیا آپ نے اب سب سے بڑی فضیلت اس گھرانے کی وہی ہے کہ جو قاعدہ قانون قرآن مجید نے دیا ہے کہ فرشتوں اور آدم میں فرق ہی یہ تھا کہ آدم کے پاس علم تھا، فرشتوں کے پاس آدم کے برابر علم نہیں تھا. اب کسے ترجیح دیں؟ آج تو موسم مساعد ہے نا، تھوڑا سا اگر 5-10 منٹ زیادہ پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں اس الجھن میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ انہیں مانے یا انہیں مانے. انہیں مانے کہ جو ہمارا ساتھ کہیں چھوڑے نہیں، جو ہمیں ہر مرحلہ مشکل مرحلے میں ہمارا ساتھ دیں. جی فرض کیجئے کہ میں اس مجلس میں کہوں کہ جی مجھے مثال ہے کہ کل صبح کراچی جانا ہے اور دوپہر میں واپس آ کر یہاں فلاں ملاقات، فلاں کام، فلاں مجلس پڑھنی ہے، فلاں امر مجھے ادا کرنا ہے. کسی کے پاس کوئی سواری ہے تو دے دے جو مجھے کراچی لے بھی جائے صبح اور واپس بھی لے آئے. میں وہاں بھی ہوا ہوں اور یہاں بھی میں اپنے کام کو اور اپنے وعدے کو پورا کر دوں. ابھی میں نے مجلس میں اعلان کیا، جا کر رکا جناب ابو الحسن صاحب کے یہاں تو دروازے پہ دستک ہوئی.
کہنے لگے مولانا آپ نے ابھی مجلس میں اعلان کیا تھا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے ہم نے کہا حضور فرمائیے کیا سواری ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ مڑے اور انہوں نے ایک جانور کا کان لمبا سا پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیا، یہ سواری لائے ہیں آپ کے لیے۔ اب ہم نے اس جانور کو دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ انہیں کون بتائے کہ میں نے ان سے کہا تھا کراچی جا کے واپس آنا ہے، یہ سواری تو مجھے کراچی لے جا کر واپس نہیں لا سکتی، مگر دل رکھنے کو ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی تو ایک اور صاحب آئے، انہوں نے ہمیں تھوڑا اور بہتر وہ جانور جسے گھوڑا کہتے ہیں وہ دے دیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ ان کو کیا کہیں، مگر ہم نے احساسات اور جذبات کا احساس کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد ایک اور صاحب آئے، ٹرین کا ٹکٹ لے کر آ گئے، کہنے لگے جی اس ٹرین میں آپ چلے جائیے اور واپس آ جائیے گا۔ ہم نے پھر سوچا کہ بھائی یہ بھی سواری اس قابل نہیں ہے کہ جو ہمیں لے جائے اور واپس لے آئے اور ہمارے کام مکمل رہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، ایک اور ٹکٹ لے کر آئے، وہ تھا جہاز کا ٹکٹ۔ ہم نے غور کیا تو اس میں ہم نے محسوس کیا کہ ہاں ہم جا بھی سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، وہاں کا کام بھی کر سکتے ہیں، یہاں کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سواریاں، وسیلے، ذریعے تو بہت ہیں، اور شاید ہر ذریعہ دعویٰ ہی یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ تک پہنچاؤں گا۔ ہمیں تو وہ ذریعہ چاہیے جو وہاں جائے اور واپس آ جائے، بستر بھی گرم رہے، زنجیر در بھی ہلتی رہے۔ اور کر رہے ہیں، کون ہے جو ہمیں نجات دے گا؟ کون ہے جو ہمیں اس جہان میں بھی ہماری مدد کرے گا؟ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قبر میں تمہارے زیارت کو آؤں گا، تم سے ملنے آؤں گا؟ عزیزان گرامی، علی بن ابی طالب کے بال برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا فرما رہے یا ہارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھے دیکھے گا، مومن ہو منافق ہو، وہ مومن ہو یا منافق ہو وہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، مسیحی رائٹر کی، لکھنے والے کی کتاب ہے، اس نے 100 ان افراد کے احساسات اور خیالات اور بیانات کو قلم بند کیا ہے جو کومے میں چلے گئے تھے۔ جی بھائی دیکھیے نا، یہ آج کا جوان کہتا ہے جی سائنٹیفک بات کیجئے، آج کا جوان کہتا ہے جی جدید بات کیجئے، آپ احساسات اور جذبات سے بات نہیں کیجئے۔ وہ انگلش میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے جو میرے پاس ہے۔ 100 وہ افراد جو کومے میں چلے گئے تھے، وہ جب واپس پلٹے ہیں اور زندہ رہے، یعنی زندہ رہے، وہ کومے سے واپس پلٹ کر آ گئے، غشی سے، وہ جو مرنے والی غشی ہوتی ہے اس سے لوٹ کر آ گئے۔ ان سے انہوں نے پوچھا اس عالم میں کوئی 1 مہینے رہا، کوئی 10 دن رہا، کوئی 2 دن رہا، تو ان سب سے پوچھا تم نے عالم غشی میں، یہ جو تم کومے کی کیفیت میں تھے، اس میں تم نے کیا دیکھا؟ توجہ ہے نا اپرات کی؟ تو ہر ایک نے مختلف باتیں تو کی، لیکن ایک بات سب نے مشترک کی، اور وہ یہ کہ ہمارے سرہانے ایک نور ہوتا تھا۔ نور کا اشتراک سب نے بتایا کہ ہمارے سامنے ایک نور ہوتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اور بعض نے کہا اس سے ہمیں ڈر لگتا تھا، بعض نے کہا ہمیں اس سے پیار آتا تھا۔ اب وہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے منافق بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا۔ مومن دیکھے گا تو مجھ سے پیار کرے گا، شکریہ ادا کرے گا، منافق دیکھے گا گھبرائے گا۔ تو یہ بات سب نے کی کہ ہم نے اپنے سرانے ایک نور کو دیکھا۔ اب لکھنے والا کیونکہ عیسائی ہے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، لکھنے والا عیسائی یہ کہتا ہے یہ نور حضرت عیسیٰ کا ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کا احترام اپنی جگہ محفوظ، مگر ایسا نور تلاش کرو جو عیسیٰ سے پہلے مرنے والوں کے لیے بھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی شخصیات ہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے۔ میں تکرار کر رہا ہوں، فقہ اہل بیت کے فقہا کے نزدیک صحابہ کرام کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ فقہ اہل بیت میں فقہا کے نزدیک ازواج مطہرات کی توہین کرنا حرام ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں ہم
غیر مکتبی لوگ نہیں ہیں، ہم سوکھے پتے نہیں ہیں، ہم غیر وابستہ لوگ نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ صحابہ کرام کی توہین حرام، ازواج مطہرات کی توہین حرام۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو طے کیا جائے کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صاحب کہنے لگے جی آپ اصحاب کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب حکومت کو نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی کرتے رہیں، کچھ بھی کیا ہو، ایک دوسرے کو قتل کیا ہو، تم کہہ رہے ہو سب برابر ہیں؟ عقل سے کام لو۔ تحقیق کی دنیا ہے، آپ نہیں پڑھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے تو کیا دوسرے بھی نہیں پڑھیں گے؟ عیسائی، یہودی، ہندو نہیں وہ تحقیق کریں گے، اور جب ان کی تحقیق سامنے آئے گی تو آپ توہین رسالت و توہین صحابہ کی ریلیاں نکالیں گے۔ یہ کچھ سمجھداری سے کام لو، عقل مندی سے کا ثبوت دو۔ ہر ایک کو یہ قاعدہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر نبی نے کسی کی نجات کی بشارت دی تھی، کسی کو جنت کی بشارت دی تھی، تو وہ اس دن تک کا کردار کی وجہ سے تھی۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ میں اگر کسی بچے کو کوئی سند دوں کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں جا کر، تو اس کی اس وقت تک کی تعلیم ہے نا، آگے جا کر اس نے تعلیم بہتر کر لی تو وہ سند کام آئے گی؟ سند تو اور بہتر ہونی چاہیے۔ یا برعکس اگر وہ پاگل ہو جائے تو وہ کیا سند کام آئے گی؟ ایک پاگل آدمی پی ایچ ڈی کی سند لے کر جائے، مجھے یہاں پر جاب دے دو، میرے پاس تو سند موجود ہے، مجھے تو اتنے بڑے ادارے نے مہر لگا کے دی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مگر وہ پاگل ہو گیا ہے بعد میں۔ اگر بعد میں وہ پاگل ہو جائے، بعد میں وہ قانون اور قاعدے سے باہر چلا جائے تو وہ سند کام نہیں آئے گی۔ اگر نبی مکرم نے کسی کو بشارت دی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت تک کا کردار تھا، بعد میں اگر اس کردار پر باقی رہے تو وہ بشارت کام آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح ہے میری؟ عزیزان گرامی، سب سے بڑا کمال اس گھرانے کا علم۔ میرے مولا نے جو باتیں فرمائی ہیں نا، تو کسی اور میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ جملے، علی والے جملے اپنی زبان پہ جاری کرے۔ اگر کہہ بھی دیے ہوتے نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا، کو بول کے دکھائے اور نبھا کے دکھائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ جنگ پر جانے سے پہلے اپنے شہیدوں کی تعداد بھی بتا دی اور وہاں مرنے والوں کی تعداد بھی بتا دی۔ تو ایک شخص الجھ کے کہنے لگا، یا علی آپ عالم غیب ہیں؟ میرے مولا نے مسکراتے فرمایا، نہیں، میں صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ یہ جملے، یہ فقرے آج میرے مولا علی کے کلام کے اوپر، میرے مولا کے دیے ہوئے بیانات پر اور خطوط کے اوپر غیر مسلم کام کر رہے ہیں۔ میں نے شاید جنگ میں یہ کہا ہو، میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، شوق تھا کیمبرج کا اور آکسفورڈ کا، بڑے یونیورسٹیوں کو دیکھنے کا۔ ایک اپنا خاص انہوں نے، ہماری کچھ دوستوں نے محبت کی اور کارڈ ہمارا بنوایا کچھ عرصے کے لیے۔ تو کیمبرج کے اندر 50 وہ طالب علم جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا کہ وہ 50 کے 50 مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اسی الجھن میں لگے ہوئے ہیں کہ چوتھے خلیفہ ہیں یا چوتھے نہیں ہیں، اور پہلے نہیں ہیں اور چوتھے ہیں۔ علی کو ضرورت نہیں ہے چوتھے کی اور پہلے ہونے کی۔ علی ابن ابی طالب ان الجھنوں میں شکار نہیں ہے، علی علی ہیں۔ کیا خوب کہا ہے مفتی اسحاق صاحب نے، فیصل آباد والے عالم نے، انہوں نے فرمایا علی خلیفتہ بلا فصل تھے۔ علی وہ جو 3 دور گزرے اس میں بھی نبی کے خلیفہ علی ہی تھے، اس لیے کہ ان تینوں دوروں میں بھی علی کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جی آپ خفا ہو رہے ہیں، کچھ تنگ آ رہے ہیں مجھ سے۔
علی کے لیے بہت سی مثالیں ہیں. مولا علی کے لیے یہ الجھن نہیں ہے کہ علی چوتھے پہ مانے جائیں یا علی پہلے پہ مانے جائیں. یہ تو میں پہلے پہ مان کر اپنی سالمیت کی دلیل دے رہا ہوں. جی علم سب سے بڑی چیز، اس گھرانے کا سب سے بڑا امتیاز علم. اب آج ایک گفتگو کو میں چاہ رہا تھا عنوان قرار دوں کہ قرآن مجید میں نبی مکرم، ظاہر ہے جب نبی مکرم پر بات آ جائے گی تو پھر مولا علی تو جزو نور پیغمبر ہے. اگر نبی کا مقام اور عظمت روشن ہو جائے تو علی سمجھ میں آ جائیں گے. جو یا رسول اللہ کہنے کا قائل ہو جائے گا وہ یا علی مدد بھی بولے گا. تو الجھن وہاں سے پیغمبر کی ذات سے. تو پیغمبر کے بارے میں کچھ قرآن مجید میں آیات ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس مدعا کے مخالفت میں ہیں، ہمارے اس مدعا کی بظاہر مخالفت میں ہیں، مخالف ہیں ہمارے اس دلیل، اس مدعا کے. مثلا پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو کہا علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو علم عطا کیا اس چیز کا جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں تھے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب نبی معاذ اللہ علم سے دور تھے. قرآن کی آیت ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، ما کنتا، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. معاذ اللہ فرض محال، فرض کہ نبی ایمان سے خالی تھے. اور یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ سینہ چاک کیا گیا، جگر نکالا گیا، دھویا گیا اور پھر نبی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. قرآن کہہ رہا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا تھا ہے اور کتاب کیا ہے، کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اور آگے بڑی بات ایک اور آیت ہمیں نظر آئی سورہ مبارکہ یوسف کی ابتدائی آیات میں سے، نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، اور بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں سے. اے میرے حبیب نحن نقص علیک، ہم نے تمہیں یہ واقعات بتائیں. حضرت یوسف کا واقعہ بڑا حسین واقعہ ہے قرآن میں. کبھی مکمل اس پر بات ہو. اس سال ماہ رمضان میں اس کی تفسیر کا بیان بھی تھا ہمارے یہاں کراچی میں اپنی مسجد میں. تو حضرت یوسف کے بارے میں یہودیوں نے آ کر کہا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں، اگر آپ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو بتائیے یوسف کا قصہ کیا ہے، کیا ہوا تھا یوسف کے ساتھ. تو جو یہودیوں کے پاس حضرت یوسف کی تاریخ تھی کہ کیا ہوا، بھائیوں نے کیا کیا، تو نبی مکرم نے اس سے 4 برابر زیادہ جزیات کے ساتھ، تفسیرات کے ساتھ بیان فرما دیا جو اللہ نے نبی پر نازل کیا. یعنی جو باتیں انہیں نہیں پتا تھی نا وہ بھی نبی میں بتا دیں کہ کیا ہوا تھا حضرت یوسف کے ساتھ اور اس واقعے کی جزیات کیا ہیں، کیسے زلیخا ان کے عشق میں مبتلا تھی اور پھر کیا ہوا آخر میں، اور زلیخا اس حضرت یوسف کے عشق کی وجہ سے نابینا ہو گئی تھی، جو ہے وہ نادار ہو گئی تھی، اپنا سب کچھ ان کے نام پر دیتی رہی، آخر کھانے پینے کی محتاج ہو گئی تھی، لوگ کچھ دے جاتے تھے تو کھا لیتی تھی. جو ملکہ تھی، جو بہت بڑی شہزادی تھی، جو بہت بڑی جو ہے وہ خاتون تھی، وہ اس کا حال یہ ہو گیا تھا. وہ پھر وہ عورتوں نے کیسے انگلیاں کاٹیں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیسے کنویں میں ڈالا، کیسے نکلے، کہاں جا کے بیچے گئے، کس نے خریدا، کس نے پالا. پھر پالنے والے نے جب خیانت کی نگاہوں سے دیکھا تو حضرت یوسف نے اپنے رب کو راضی کیا اور اس کی بات کو نہیں مانا تو پھر انہیں زندان میں ڈال دیا گیا. زندان میں جا کر یوسف نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایک زندان بان نے آگے بڑھ کے پوچھا یوسف یہاں آ کے تو لوگ روتے ہیں، تم یہاں آ کر خوش دکھائی دے رہے ہو. تو بڑا حسین جملہ، بڑا عمدہ جملہ حضرت یوسف کا تاریخ نے لکھا. فرمایا وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، یہ جو زندان ہے یہ آزادی ہے. اس لیے کہ جہاں رہ کر میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر سکوں وہی تو زندان ہے، اور جہاں جا کر میں اپنے عقیدے پر عمل کر سکوں وہ آزادی ہے.
اور پھر حضرت یوسف وہاں سے کیسے باہر آئے اور کیسے عزیز مصر بنے اور کیسے وزیر اعظم بنے، اور پھر حضرت یوسف نے کس طرح مملکت کو چلایا۔ پھر بھائی آئے قحط سالی کے ایام میں، تو پھر اپنے بھائی جو ہے وہ بنیامین کو کیسے اپنے پاس بلایا، کیسے پھر حضرت یعقوب ان سے ملنے آئے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا لی رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ، یہ تعبیر کیا ہے؟ حضرت یعقوب سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں کچھ مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے ان کے آگے اپنے آپ کو جھکایا۔ اس کے اوپر بھی بڑی حسین بحث ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعبدی تھا، یا یہ سجدہ شکر تھا۔ بڑی حسین بحث علماء کرام نے کی ہے۔ بر صغیر کے علماء میں تو مارکۃ العرا رہی ہے یہ بحث، اور بزرگوں نے بھی، عراق ایران کے بزرگوں نے بھی پھر اس پہ یہ بہرحال پورا حضرت یوسف کا قصہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے پر نازل کیا گیا اس قصے کو کہ آخر یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین، اگرچہ آپ اس سے پہلے، یعنی اس واقعے سے، ہمارے بتانے سے پہلے اس واقعے سے غافل تھے، یعنی آپ کو علم نہیں تھا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ایسے اور بھی آیات جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن پر آپ توجہ کر سکتے ہیں کہ نبی کے عدم علم پر، نبی کے عدم علم پر اب یہ بحث ہے جو ہمارے دیوبندی برادران میں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، جو ہمارے دیوبندی برادران کے اندر، ہمارے اہل حدیث برادران کے اندر اس بحث کو زیادہ پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ باتیں کی ہیں۔ ہمارے کچھ بریلوی برادران نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہم کیا اس کے اوپر نظریہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بزرگوں کا جو بیان کردہ جو ایک مواد ہے وہ میں آپ سے اس کی شراکت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین جملہ لکھا ہے نقن صاحب نے۔ ہمارے مضبوط علماء تھے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے قوانین اور اصول آج بھی حاکم ہیں ہمارے مدارس پر اور ہمارے دینی حلقوں پر۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آیات نبی کے عدم علم پر دلیل کے طور پر لائی جاتی ہیں، توجہ ہے، جتنی بھی آیات نبی کے عدم علم کے عنوان سے لائی جاتی ہیں وہ سب قضیہ سالبہ ہیں، نفی جملے، منفی جملے، جملہ نافیہ جملے، قضیہ سالبہ ہیں۔ تیار ہیں کچھ دیر میں مدرسے میں لے چلوں آپ کو؟ جی، جملہ جب ہم بولتے ہیں نا تو اسے منطق کی زبان میں قضیہ کہتے ہیں۔ اب یہ قضیہ کبھی موجبہ ہے، یہ کبھی قضیہ سالبہ ہے، اور قضیہ موجبہ یعنی مثبت جملہ اور یا منفی جملہ۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، مجھے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں۔ قضیہ سالبہ اور قضیہ موجبہ، جو مثبت جملہ ہے اس کا ایک ہی پہلو ہوتا ہے، لیکن جو منفی جملہ ہوتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے مطلب کا پہلو لیتا ہے۔ مثلا زید قائم قضیہ موجبہ ہے، زید کھڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا نہیں ہے، اس کا کوئی اور دوسرا مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو اس کے 2 مطلب ہیں، یا بیٹھا ہے یا ہے ہی نہیں۔ بڑی عنایت آپ، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جب منفی جملہ بولا جائے گا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے، یہ کھڑا نہیں ہے، منفی جملہ ہے نا، قضیہ سالبہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے، ایک مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں جی۔ اور جہاں کہا جا رہا ہے زید قائم، زید کھڑا ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کھڑا ہے، کوئی دوسرا پہلو ہی نہیں ہے۔ نبی کے علم میں علم کی جو نفی کی گئی ہے، عدم علم نبی پر جو قرآن میں آیات ہیں وہ ساری قضیہ سالبہ کی آیات ہیں، اور قضیہ سالبہ میں 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ معاذ اللہ جاہل تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور ایک مطلب یہ کہ آپ تھے ہی نہیں جو ہم آپ کو علم عطا کرتے، آپ جب سے ہیں ہم نے آپ کو علم دیا ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں دے رہے جتنا دینا چاہیے آپ کو، تھوڑا غور پھر فرمائیں گے۔
جتنے بھی عدم علم نبی پر آیات ہیں وہ قضیہ ثعلبہ ہیں، اور قضیہ ثعلبہ میں دلیل نہیں بن سکتی کہ نبی تھے اور جاہل تھے۔ اگر یہ دلیل بن ہے تو یہ بھی دلیل ہے کہ نبی تھے ہی نہیں جو علم دیا جاتا۔ ما کنتا، آپ تھے ہی نہیں، تدری مل کتاب والایمان، جو جانتے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک منزل اور آگے آؤں۔ اب یہاں پر ایک اور بحث سرایت کرے گی، ایک اور بحث تداخل کرے گی، ایک اور بحث مبتلا ہوگی، وابستہ ہوگی، اور بحث یہ ہے کہ کیا علم اہل بیت کا ذاتی ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں کا جب ذاکر، ہمارے یہاں کا جب مدرسہ نہ پڑھا ہوا خطیب جب اس بحث میں مبتلا ہوتا ہے تو وہاں وہ کہیں چوک کا اور غلطی کا اور جھول کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بعض دوست اسے پسند نہیں کرتے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ جو مدرسے سے پڑھے ہوئے دوست ہیں وہ بحث کریں، انہیں ان موضوعات کو ممبر پہ چھیڑنا چاہیے۔ اگر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہوں 2 گھنٹے تک کہ پیغمبر جب سے تھے تب سے ان کے پاس علم تھا، تو میں کیا نبی کی توہین کر رہا ہوں یا نبی کی تعریف کر رہا ہوں؟ جی تعریف کر رہا ہوں نا۔ جب میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں تو میں مثبت شمار ہوں گا یا منفی؟ میں مدح گزار شمار ہوں گا یا برائی کرنے والا اور توہین کرنے والا؟ یعنی میری تعریف ہوگی، مجھے پسند کیا جائے گا، میں مطلوب شمار کیا جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ کہاں شرک کی وادی ہے اور کہاں توحید کی وادی ہے۔ میں نے جب تک اصول توحید نہیں پڑھے ہوں گے، جب تک میں نے قوانین عقائد نہیں پڑھے ہوں گے، اصول عقائد نہیں پڑھے ہوں گے، اس وقت تک میں ان وادیوں سے بچ کر نہیں گزروں گا۔ میں خود مبتلا ہو سکتا ہوں، میں خود کسی الجھن میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مباحث ممبر سے کیے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں۔ ہمارے بہت بزرگوں نے بڑی تعداد میں، خود ایران عراق میں ان مباحث کو ممبر سے کیا جاتا ہے، ممبر سے بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر بھی گزر جانا شاید بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر نہ ہو کہ صاحب یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے۔ ممبر کا موضوع ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممبر کا موضوع نہیں ہے، یہ فلاں نے غلط بیان کیا ہے، تو آپ صحیح بیان کیجئے۔ بڑی عنایت آپ کی۔ عزیزان گرامی، صفت کی 2 قسمیں ہیں، ذرا بہتر توجہ آپ سے چاہوں گا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں سے تائید لے کے، بزرگوں سے سمجھ کر۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک صفت عین ذات اور ایک صفت ذاتی۔ سننا چاہ رہے ہیں یا میں یہاں لپیٹ دوں بات کو؟ نہیں، سب ماشاءاللہ بھی نہیں بول رہے۔ صفت کی صفت اور موصوف، جی صفت اور موصوف۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، صفت ذاتی اور صفت عین ذات۔ علم اللہ کے لیے صفت عین ذات ہے، اور علم اہل بیت کے لیے، نبی کے لیے، مولا علی کے لیے صفت ذاتی ہے۔ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، صفت عین ذات اور صفت ذاتی میں فرق ہے۔ 2 طرح کی صفتیں ہیں یہ۔ صفت عین ذات وہ ہے جو ذات سے جدا نہیں ہو سکتی عقلاً و عادتاً۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ جب سے ہے اس وقت سے عالم ہے، اور اس کا جب سے ہے اس وقت سے عالم ہونا صفت عین ذات ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات 2 نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ یہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ اور عالم ہونا، اللہ اور علم، اللہ اور قدرت، اللہ اور حیات، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ بھائی یہ جگر خون اور جگر لگتا ہے ان مضامین میں۔
اللہ اور قدرت، اللہ اور حیات، اللہ اور علم، یہ دو وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اسے کہیں گے عین ذات۔ بھائی جھنگ کا مجمع میرا ساتھ دے، یعنی توجہ دینے میں ساتھ دے۔ اور ایک ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی جب سے ذات ہے اس وقت سے صفت ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے بھائی دونوں میں فرق کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ صفت عین ذات اور صفت ذاتی میں دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اللہ جب سے ہے، اب اللہ کے لیے جب اور کب نہیں ہوگا نا۔ اللہ ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ کے بارے میں آغاز اور انجام کا تصور نہیں ہے، ابتدا اور انتہا کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کا علم ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ یہ صفت عین ذات۔ صفت ذاتی کیا ہے؟ صفت ذاتی زائد بر ذات کو صفت ذاتی کہتے ہیں، مگر وہ زائد بر ذات اس وقت سے ہی ہے جب سے ذات ہے۔ میں مثال دوں گا، سورج اور اشراق، سورج اور شعاع، جب سے سورج ہے شعاع ہے۔ بڑی عنایت آپ کی۔ آگ اور حرارت، جب سے آگ ہے حرارت ہے، جبکہ حرارت اور ہے آگ اور ہے، جبکہ سورج اور ہے شعاع اور ہے، مگر جب سے سورج ہے شعاع ہے۔ یہ کہلائے گی صفت ذاتی۔ یہ زائد بر ذات ہے، دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، زائد بر ذات ہے، مگر جب سے ہے اس وقت تک ہے، جب تک رہے گا اس وقت تک رہے گی جی۔ مگر یہ جو صفت ذاتی ہے، جو زائد بر ذات ہے، یہ جدا بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا جدا ہونا عقلاً محال نہیں ہے، عادتاً محال ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب میں کہوں گا نا کہ عادتاً محال ہے تو میں جملہ کہوں گا ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب میں کہوں گا ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ کہلائے گا عقلاً محال۔ یعنی اہل بیت سے ان کا علم جدا ہو جائے، اہل بیت سے ان کا علم جدا ہو، یہ عادتاً محال ہے، عقلاً محال نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں؟ اچھا آپ ذرا مثال کے اندر آ جائیے۔ ابنیت اور بنتیت میری صفت ذاتی ہے، میری بہنوں کی صفت ذاتی ہے۔ میں جب سے ہوں بیٹا ہوں۔ بڑی عنایت جی۔ لڑکی بیٹی جب سے ہے بیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ذاتی ہے۔ اور صفت ذاتی زائد بر ذات ہوتی ہے، باپ علیحدہ ہے بیٹا علیحدہ ہے، باپ علیحدہ ہے بیٹی علیحدہ ہے، دو چیزیں ہیں بھائی، دو چیزیں ہیں، زائد بر ذات ہیں۔ یہ بنتیت اور ابنیت یہ زائد بر ذات ہیں، مگر صفت ذاتی ہیں، جب سے ہیں تب سے ہیں۔ جب سے یہ ہے بیٹا ہے، جب سے یہ ہے بیٹی ہے، یہ صفت ذاتی ہے۔ یہ عقلاً محال نہیں ہے، عادتاً محال ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ ہو اور بیٹا نہ ہو، یہ ہو اور بیٹی نہ ہو، یہ عقلاً محال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا مگر بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا مگر ان کی ماں نہیں تھی۔ تو یہ ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اور مثال دوں، آگ کا کام حرارت کے ساتھ ہے، حرارت اور آگ صفت ذاتی ہے اس کے لیے، مگر کبھی ایسا ہو سکتا ہے یا نارو کونی بردن و سلاما، میں ابراہیم کو بھیج رہا ہوں ٹھنڈی پڑ جائے، یعنی وہ آگ ہو اور حرارت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو علم اہل بیت پیغمبر کے لیے، نبی اور آل نبی کے لیے صفت ذاتی ہے، ان کی ذات کا حصہ ہے علم، لیکن زائد بر ذات ہے۔ جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا، تھکے تو نہیں ہے نا، جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا انہیں علم عطا کر کے خلق کیا۔ وہ اس
کسی کے جا کے پاس پڑھے نہیں ہیں، کسی سے جا کے سیکھا نہیں ہے جی۔ یہ جو پیغمبر نے ہاتھ میں قلم نہیں لیا، دو چیزیں نہیں لی نا پیغمبر نے کبھی ہاتھ میں، نہ کبھی تلوار ہاتھ میں لی، نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا۔ پیغمبر نے قلم اور تلوار جو ہاتھ میں نہیں لی، دونوں میں ایک بڑی حسین اور عظیم مصلحت ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار اس لیے نہیں تھی کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے۔ پیغمبر نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی میری ضرورت تھی، ہماری ضرورت تھی، امت کی ضرورت تھی کہ پیغمبر قلم ہاتھ میں نہ لیں، ہمیشہ لکھوائیں تو مولا علی سے لکھوائیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا یہ شیعہ حضرات کاغذ اور قلم نہ دینے پر تاریخ کی بڑی عظیم شخصیت کے خلاف بولتے کیوں ہیں؟ کاغذ اور قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا جی۔ علی سے پوچھیں کہ کیوں نہیں دیا نبی کو کاغذ اور دوات، قلم اور دوات، کاغذ اور دوات جی۔ ہاں علی لکھتے تھے نا، 300 سے زیادہ خط ہیں مولا نبی کے جو مولا علی نے لکھے ہیں۔ صلح حدیبیہ مولا علی نے لکھی ہے، نبی نے لکھوائی ہے، علی نے لکھی ہے جی۔ میرے مولا علی مولا نبی کے کاتب تھے، ان کے تمام خطوط مولا علی لکھتے تھے۔ تو اگر آپ نبی فرما رہے ہیں کہ کاغذ لے آؤ، دوات لے آؤ، قلم لے آؤ، تو پھر آپ ان پہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ علی سے پوچھئے کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب بڑا حسین آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جی۔ جب کاغذ اور قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو جواب کوئی اور کیوں دے رہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات کا میں شکر گزار ہوں جی۔ دوسری بات یہ کہ اگر علی کاغذ اور قلم دے دیتے تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اپنے حق میں لکھوا لیا۔ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کاغذ اور قلم دیا کیوں نہیں ہے، اب پھر اعتراض کرتے کہ علی نے اپنے حق میں لکھوا لیا۔ اور علی اس امام کو کہتے ہیں، ممبر کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا۔ اور فرما رہے ہیں کیوں نہیں لیا سرکار نے قلم ہاتھ میں؟ ضرورت تھی۔ یہ بات میں اپنے محترم سننے والوں سے توجہ سے چاہوں گا، سنیں گے۔ پیغمبر امی تھے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ تھے، توہین نہیں کرو نبی کی۔ امی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، امی کا یہ مطلب ہے وہ اصلی تھے، جیسے تھے، جیسے اللہ نے بنایا تھا ویسے ہی ہیں۔ اس دنیا میں کسی کی مجال نہیں تھی، کسی میں اہلیت نہیں تھی، کسی میں صلاحیت نہیں تھی جو نبی کو پڑھائے۔ اور نبی کو کیا پڑھاتا؟ جو خود قلم پروردگار ہو۔ نون والقلم وما یسطرون، نبی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ یہ حدیثوں کا تضاد نہیں ہے، ایک حدیث دوسری کی تشریح کر رہی ہے۔ جو نور محمد ہے وہی قلم پروردگار ہے، جو قلم الہی ہے وہی نور محمد ہے۔ یہ دو وجود نہیں ہے، کبھی قلم بولا ہے نبی نے اپنے آپ کو، کبھی نور بولا ہے اللہ کا۔ جو خود قلم ہو اللہ کا وہ قلم ہاتھ میں نہیں لگاتا، فرماتے ہیں علی تم لکھو، کاٹ دیں محمد رسول اللہ، فرمایا علی ہٹا دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ صلح حدیبیہ مولا لکھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں لیا قلم؟ وجہ اس کی ایک عظیم یہ ہے کہ نبی کا علم اس درجے پر ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ مولا علی کی نہج البلاغہ کو آج دنیا ہضم نہیں کر پا رہی۔ مولا علی کے کلام کو میں بس آخری منازل میں فضائل کے مصائب کی طرف آؤں گا، مولا علی کے نہج البلاغہ کو آج دنیا ہضم نہیں کر پا رہی۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ اور علی کے کلام کی بلندگی، علی کے کلام کی گہرائی
کیا کیا جملے لکھے ہیں سنی شخصیات نے، ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے. میرے مولا کی کتاب کو غیر مسلموں نے پڑھ کر اپنی انگلیاں چبائی ہیں کہ ایسا وجود بھی دنیا میں تھا جس نے یہ اتنی گہری باتیں کی ہیں. میخائیل رمضان ایک عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے علی کے علاوہ کسی اور انسان نے نہیں بتایا کہ آسمان بنے کیسے ہیں. یہ میرے مولا علی کی نہج البلاغہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی. آج دنگ ہیں، قلم ٹوٹ رہے ہیں، عقلیں دنگ ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، کیسے کہہ دیا، کہاں سے کہہ دیا. تو جس نے نبی کی زبان چوسی اس کا علم تو تم سے ہضم ہو نہیں رہا. اگر نبی نے قلم اٹھا لیا ہوتا تو تم کیا بولتے نبی کو؟ نبی نے قلم یوں نہیں اٹھایا، نبی نے قلم یوں نہیں اٹھایا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا کہ یہ لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا اعتراض یہ آتا قرآن انہوں نے لکھا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے، ہم قلم ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے. عزیزو، علم پیغمبر اور علم اہل بیت پیغمبر یہ سن کا بڑا خاصہ ہے، سب سے بڑا خاصہ ان کا یہ ہے، جس کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو اب یہ ایک مرحلہ ہے، یہ اپنے تعارف کا مرحلہ ہے، یہ اپنے مکتب کا مرحلہ ہے، تعارف ہے، یہ اپنے مکتب کی حقانیت کی دلیلیں ہیں. ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، ان تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے، ان تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اور کوئی کسی کو زبردستی کوئی گھوٹ کے نہیں پلائے گا. جو چاہے گا اسے ملے گا، جو نہیں چاہے گا اسے نہیں ملے گا. جو نہیں پڑھنا چاہتا، جو نہیں دیکھنا چاہتا، جو مطالعہ نہیں کرنا چاہتا، اسے کوئی زبردستی کوئی کسی تعویذ کے طور پہ تو نہیں پلایا جا سکتا. خود ہمیں کتابیں کھولنا پڑیں گی، خود ہمیں پڑھنا پڑے گا. جی، نہج البلاغہ طاق میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ اپنی جان بنانے کی کتاب ہے، اپنی جان کا حصہ بنانے کی کتاب ہے. اسے پڑھا جائے. افسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان میں صرف 2 لوگوں نے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. 2 شیعہ لوگ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ، ایک لاہور میں اور ایک سندھ میں. اتنا بڑا شیعوں کا ملک، اب تک صرف 2 آدمیوں نے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. کیمبرج یونیورسٹی میں 50 مسیحی اور یہودی طالب علم نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. ہندوستان میں ایک سنی نے نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. اتنا بڑا ملک شیعوں کا، جی 24% ہیں، 28% ہیں، 25% ہیں. نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. علم اہل بیت کونوا مع الصادقین کی بات ہو رہی ہے. یہ مطالعہ کرنے کی کتاب ہے. میں بانیان مجلس اعضاء سے ہم آہنگی تو میں نے نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے یہ میری بات رکھیں گے. اگر اس جنگ کے شہر میں چند لوگ جس نے بھی نہج البلاغہ پڑھی ہو وہ امتحان دینے کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے آپ پیپر لے لیجئے، میں نے نہج البلاغہ پڑھ لی ہے، تو ایک خاص انعام انہیں دیا جائے گا. جوان سامنے آئے، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں. جوان سامنے آئے اور آ کے بتائیں، مثلا عابد بھائی کو بتائیں کہ ہم نے نہج البلاغہ اول سے آخر تک پڑھ لی ہے، ہم سے نہج البلاغہ کے بارے میں کوئی پیپر لے لیجئے، ٹیسٹ لے لیجئے، جس پر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے پڑھ لی ہے نہج البلاغہ. تو میں اپنے دوستوں کی ہم آہنگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے خاص ایک گفٹ ان کے لیے تیار کریں گے، ایک خاص انہیں انعام دیں گے. کراچی میں ہم نے نہج البلاغہ اکیڈمی بنائی ہے. اب تک 200 نوجوان ہمارے سامنے، ہم انہیں پڑھا چکے ہیں پوری نہج البلاغہ. ایک وقت آنا چاہیے، ایک تحریک چلنی چاہیے پورے پاکستان کے اندر کہ پورے پاکستان میں ہم مثلاً 1000 طالب علموں کو شو کریں گے، دکھائیں گے، ثابت کریں گے، لائیں گے سامنے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں 1000 آدمیوں نے نہج البلاغہ اول سے آخر تک پڑھی ہے. عزیزو، دید ہی بدل کے رہ جاتی ہے، سوچ ہی بدل کے رہ جاتی ہے، انسان کے رویے بدل جاتے ہیں علی کو پڑھنے کے بعد، طریقے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں ایسے شخص کے جو علی کو پڑھتا ہے. اتنا بڑا آدمی ہو جاتا ہے، علی بنا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
شخصیات کی تعمیر ہوتی ہے، شخصیت سازی ہوتی ہے نہج البلاغہ پڑھنے سے۔ گزارش کروں گا اپنے بچوں سے، جوانوں سے، وہ وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے یہاں کی مجالس میں طالب علموں کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہو، طالب علم ڈائریاں لے کر آئیں مجلسوں میں جب بیٹھیں کہ میں آج مثلا 2017 کے فلاں مہینے کے اندر اگست کے فلاں تاریخ سے میں نے کام شروع کیا تھا، یہ پورے ایک سال کی ڈائری ہو گئی، 2018 کے اگست کے مہینے میں نے اس ڈائری میں مجلسوں میں جا کر جو بات مجھے اچھی لگی وہ میں نے لکھ لی، جو بات مجھے اچھی لگی وہ میں نے لکھ لی۔ آپ یقین جانیے رویے بدل کے رہ جائیں گے، زندگی کے طریقے بدل کے رہ جائیں گے۔ یہ مجلسیں ہمیں شخصیت بنا کر دیں گی، یہ مجلسیں ہمیں شخصیات کی تعمیر کر کے دیں گی، معاشرے کا رنگ بدلے گا، طریقہ تبدیل ہوگا، سکون حاصل ہو جائے گا، امن بڑھ جائے گا، چین اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ کتنی الجھنوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، مولا کا ایک فرمان ہمیں ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے۔ کتنا ذہنی تناؤ ہم پر حاکم ہوتا ہے، مولا کا ایک فرمان، ایک خط پڑھ لیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ علی اطمینان بخش دوا کا نام ہے، اطمینان بخش دوا، اور وجود میرے مولا علی کا وجود ہے۔ پس عزیزو، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا ایک علی کے ذکر سے، ایک علی کی یاد سے مکمل کریں۔ یہ علی نامی لوگوں نے، یہ علی نامی شخصیات نے اپنے نام کی لاج رکھی ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب ہوں، وہ علی زین العابدین ہوں، وہ علی ابن موسیٰ کاظم ہوں، وہ علی نقی ہوں، یا وہ علی اصغر ہوں، یا وہ علی اکبر ہوں۔ ان علی نامی لوگوں نے اپنے آپ کو علی ہونا ان کا ثابت کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے علی بنایا تھا، ہم علی ہیں۔ میرے دوستوں کی خواہش ہے، فرمان ہے کہ کچھ دیر کربلا میں حضرت علی اکبر کی خدمت کریں۔ سلام ہو ام لیلہ جیسی ماں پر، سلام ہو حسین جیسے باپ پر۔ بڑا سا خیال کرو، جب حضرت حر اپنے بیٹے علی ابن حر کی میت پر پہنچے تھے تو میت اٹھانے نہیں دی حسین نے، فرمایا حر جوان بیٹے کی لاش باپ نہیں اٹھائے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہ بات مقتل میں ملتی ہے کہ میرے مولا نے حر کو روک دیا۔ نقن صاحب نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب علی ابن حر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا، وہ فرماتے ہیں آپ خود تصور کریں، ایک بیٹا باپ کو اس عالم میں پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا، لیکن جب حر پہنچے تو حر سے پہلے حسین موجود تھے۔ آگے بڑھ کر کہا مولا اسے میری گود میں دے دے، فرمایا نہیں، جوان بیٹی کی میت باپ نہیں اٹھائے گا، اجرکم اللہ۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تو کون تھا جس نے بڑھ کر کہا کہ بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھائے گا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ملتی ہے نا کہ ایک ایسا لاشا تھا کربلا میں جسے اٹھانے کے لیے زینب آئی تھی، وہ لاشا عجب نہیں علی اکبر ہی کا لاشا۔ ایک مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، فرمایا ہے بنی ہاشم کے نوجوانوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ لائے ہیں اپنے بچے علی اکبر کا لاشا گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھا، لیکن عزیزانو جتنی جلدی میں نے کہہ دیا اتنی جلدی لاشا لائے نہیں حسین۔ مقتل کہتا ہے کئی مرتبہ لاشا زمین پر رکھا، اور پھر حسین اپنے بچے کا لاشا اٹھاتے تھے، بار بار لاشا زمین پر رکھتے تھے، اٹھاتے تھے، کوئی مدد کرتا تھا،
لے جا کے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا۔ علی اکبر کا لاشا امام نے گنج شہیدہ میں تو رکھ دیا عزیزانو، مگر کوئی امام سجاد سے پوچھے کہ بھائی کا مرنا کیسا ہوگا۔ کسی نے مدینے میں پوچھا تھا، تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو، کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحاب رحمت میں روایت ہے امام نے فرمایا نہیں میں غشی کے عالم میں تھا، مجھے یاد نہیں میرے بھائی کی شہادت کیسے ہوئی، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے طلبوں کا بوسہ لے رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے مولا امام سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا، امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، اور جب نہیں جواب آئی ان پیروں میں کانٹے چبھے گئے، کوفہ و شام کی راہیں ہوں گی میرا بھائی اکیلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ ایک علی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ایک اور علی کا ذکر سن لیجئے۔ امام نے لاشیں تو کربلا میں بہت اٹھائے ہیں، بلکہ میں کہہ دوں کہ سارے لاشیں حسین ہی نے اٹھائے۔ بڑا حوصلہ ہے زہرا ہلال کا، بڑی ہمت ہے فرزند رسول کی، صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، مگر 3 لاشوں پر حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک یہی حضرت علی اکبر کا لاشا، بہت روئے تھے حسین اپنے بچے کے لاشے پر، رخساروں پر بوسے دے دے کے روتے رہے، لبوں کا بوسہ دے دے کے روتے رہے، سینے سے لگا لگا کے علی اکبر کو روتے رہے۔ فرمایا علی اکبر اب تمہارے بعد دنیا میں رہنے کا مطلب کیسے حسین نے اپنے بچے کا لاشا اٹھایا؟ جب پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر، آپ رو رہے ہیں اگر رونا چاہ رہے ہیں، جب پہنچے ہیں حضرت علی اکبر کے لاشے پر تو برچی سینے میں لگی ہوئی تھی۔ حسین نے نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، جب برچی نکلی ہے خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، فرمانے لگے علی اکبر ابھی تمہارے نانا تمہارے لیے کوثر کا جام لائیں گے۔ تو ایک مرتبہ کچھ ہی لمحے کے بعد امام حضرت علی اکبر نے مسکرانا شروع کیا۔ بیٹا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ بابا میرے سرانے نانا رسول آ گئے ہیں، اور بابا ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، ایک مجھے پلا رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں میں حسین کے لیے لے کر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک اور لاشا ہے جس پر حسین کے آنسو نہیں رک رہے، وہ لاشا عباس کا لاشا۔ وہ کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا کر جب حسین پہنچے ہیں نا، لاشے پر پہنچے ہیں تو حضرت عباس کے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے لائے، اور جب لاشے پر پہنچے ہیں تو حضرت عباس میں ابھی دم تھا، سانس تھا۔ میرے مولا حسین نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لے لیا، حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر گود میں لیا، پھر عباس نے آہستہ آہستہ ہٹا دیا۔ تو امام نے ایک سوال کیا، عباس تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو جملہ سنیں گے، فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں غلام اور کہاں مولا کا زم۔ نقن صاحب نے پھر ایک عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عباس جو اپنا سر ہٹاتے تھے نا، وہ اس وجہ سے ہٹاتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب عباس، آج تو عباس کا سر حسین گود میں لے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا حسین کا سر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ مولا میرا سر بھی زمین پر رہنے دیجیے۔ میرے مولا لاشا چھوڑ کر جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، یہ واحد لاشا ہے جسے حسین چھوڑ کر رہے ہیں، سارے لاشے حسین اٹھا کر لائے ہیں، اور ایک لاشا تھا جسے دفنایا ہے، کسی لاشے کو دفنایا نہیں اور کسی لاشے کو چھوڑ کر نہیں آئے، صرف حضرت عباس کا لاشا ہے جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت چھوڑ کر چلے گئے لاشے کو، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ مختل کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عباس نے جو لاشا خیمے نہ لے جانے کی خواہش کی، اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے؟ اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئے، چچا پانی لینے گئے تھے مجھے پانی چاہیے، امام نے لاشا عباس کا چھوڑ دیا۔ مختل کا کہنا یہ ہے کہ جب امام پلٹے ہیں، گئے ہیں لاشا چھوڑ کر، تو قوم اشقیہ میں، یزیدی لشکر میں ایک بات پھیلی کہ عباس زندہ ہیں، عباس زندہ ہیں۔ تو کچھ لوگ تلواریں لے کر نکلے کہ عباس کے اوپر تلواریں برسائی جائیں۔ شہید بدن پر اتنی تلواریں ماری گئیں،
مقتل کا جملہ ہے قتلوہ اربا اربا، عباس کا بدن عباس کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے گئے۔ جب مولا سجاد نے لاشا اٹھایا تھا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، جوڑ جوڑ علیحدہ تھے حضرت عباس کے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے جب آپ حضرت سکینہ کی قبر پر جائیں، پھر اللہ آپ کو حضرت عباس کی اصلی قبر کی زیارت نصیب کرے۔ یہ قبریں دونوں چھوٹی قبریں ہیں، جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام سجاد نے کٹھڑی میں لپیٹ کے لاشا دفنا دیا۔ اے میرے چچا تمہیں کربلا مبارک ہو۔ اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، دانیان کی رزق میں عزت میں اضافہ فرما۔ مرحومین خاص طور پر مرحوم مغفور شیخ خدا بخش اور ان کی اہلیہ کی اللہ مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم شیخ خدا بخش ان کی اہلیہ کے سارے ثواب کے لیے تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت